الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم بھائیو، اللہ کے بہت بڑا فضل ہے کہ ہم ان 10 انتہائی فضیلت والے دنوں میں داخل ہو گئے ہیں. یہ اللہ نے ان کو پانے کی ہمیں توفیق دی ہے، اس میں سے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، جن میں آج پہلا دن ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. کوئی ایسے دن نہیں ہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں کی نسبت، عشر ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی نسبت. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ مراد یہ ہے کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ جو دوسرے دنوں میں کیا جائے وہ بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال پر برتری نہیں رکھتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ یہ کہ اللہ وہ شخص جو کہ اپنا نفس اور اپنا مال لے کے نکلا اللہ کی راہ میں، اور پھر ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لے کر آیا، یعنی میدان جہاد میں شہید ہو گیا. تو وہ جس نے شہادت پا لی وہ دوسرے دنوں میں بھی اس نے پائی، تو وہ ان 10 دنوں میں جو نیک عمل ہے اس سے بہتر ہی ہے، اس سے افضل ہے. لیکن اس ایک چیز کو چھوڑ کے جو بھی نیک عمل ان 10 دنوں میں جو نیک عمل ہے وہ باقی سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو پیدا فرمایا، دنیا کو، اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق زمانہ بھی ہے، جو دن رات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو فضیلت بخش دیتا ہے، جس مخلوق کو چاہتا ہے اس کو دوسری مخلوق پر فضیلت بخشتا ہے. اسی ضمن میں ان دنوں کو جو اللہ تعالیٰ نے باقی سارے دنوں پر فضیلت بخشی ہے. اور ربک یخلق ما یشاء ویختار، ہمارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے فضیلت بخشتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو باقی دنیا کے سارے دنوں پر فضیلت بخشی ہے. ان 10 دنوں میں جو کیے جانے والا نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ کو باقی سال کے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. اور زیادہ محبوب کا لازمی تقاضا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی عمل سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس پہ زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے. ان 10 دنوں میں جو نیک عمل ہے اس کا اجر و ثواب باقی کسی بھی دن میں، کسی بھی جو دن میں کیا جانے والا عمل ہے اس کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. لہذا حتیٰ کہ جو رمضان کے دن ہیں ان کا بھی اس میں استثناء نہیں آیا، ان سے بھی زیادہ افضل ہے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال. سوائے اس کے کہ جو رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں وہ راتیں سارے سال کی راتوں سے افضل ہیں، وہ ان 10 دنوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ اس میں شب قدر بھی ہے، اور وہ اجمالی طور پہ ساری 10 راتیں پورے سال کی راتوں سے افضل ہیں. لیکن اگر اب دنوں کی بات کریں تو وہ ان 10 دنوں پر کسی اور جو سال کے دن ہیں ان کو فضیلت حاصل نہیں آتا، کہ رمضان کے دن ان کو بھی اس میں فضیلت حاصل نہیں. تو یہ جو دن ہے ان کو پا لینا، اس طرح کے جو ایک نیکیوں کا موسم ہو جس میں اتنا بڑا چڑھا کے اجر دیا جائے، اس کو پا لینا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہی ہمارا زندگی میں مقصد ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا، نیکیاں کرنا. جب تھوڑے وقت میں انسان بہت بڑا اجر سمیٹ سکے اس کو اور کیا چاہیے. بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کو ایسا وقت میسر آ جائے اس میں تھوڑا سا کام کرے گا اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اس تھوڑے عمل پر بھی جو دیگر دن میں ان میں جو بڑے کام وہ کرے گا اس کی نسبت زیادہ اجر وہ پا سکتا ہے. تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ تم دوڑو، جلدی کرو اللہ تعالیٰ اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض عدت للمتقین، جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے اور جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی. اسی طرح فرمایا وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ تم سبقت ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اللہ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے جو متقین کے لیے تیار کی گئی. تو یہ ہمارا کام ہے، ہم سب کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ہم نیکی کاموں میں دوڑا دھوپ کریں، ایک دوسرے سبقت جانے کی کوشش کریں. تو اس طرح کے جو دن آتے ہیں اس میں اور جو دیگر دن ہیں عام دن، ان میں ہماری زندگی میں فرق نظر آنا چاہیے. تبھی
کہ یہ اس کی تعظیم کا تقاضا ہے، ان 10 دنوں کی تعظیم کا. یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے ہاں تو معظم ہے اور ہمارے ہاں وہ عام دن ہو. جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی تعظیم بیان کی ہے وہ ہمارے یہاں معظم ہونی چاہیے. کہ یہ اللہ نے ایک نعمت ہمیں دی، بتایا کہ اس میں عمل کرنا سب سے زیادہ محبوب ہے، تو ہمیں عملی طور پہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہونا چاہیے کہ باقی ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے میں خوب دوڑا دھوپ ہم کر رہے ہیں. ورنہ اور جو مومن جو نفوس ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کی انتہا درجے کی حرص اس میں رکھتے ہیں کہ ان کا وقت ایسی چیزوں میں نہ صرف ہونے پائے جو کہ جس کا دین دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار چیزوں میں نہ صرف ہونے پائے. ورنہ وہ لوگ جو بالکل ہی بے پرواہ ہوں گے اپنے وقت کے اپنے وقت سے، کہ اپنے وقت کو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے بھی انہوں نے استعمال کرنا ہے. انجام کار ان کا یہ ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا کہ ربنا اخرجنا، جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اور آیت کی ابتدا ہے وهم يصطرخون فيها، وہ چیخ کر چلا کر کہہ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل، اے اللہ، اے ہمارے رب یہاں سے ہمیں نکال دے، ہم اب نیک عمل کریں گے، اس عمل کے علاوہ وہ عمل نہیں کریں گے جو کہ پہلے کرتے رہے، غیر الذی كنا نعمل. تو اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب عذاب کا مزہ چکھو، اور یہ ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اپنے اوقات کو جنہوں نے مکمل طور پہ تباہ کیا، برباد کیا. یہ مومن کی شان نہیں ہوتی. مومن تو اپنے وقت کا حریص ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں کیسے وہ نیکیاں اس میں کما سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ان دنوں کو نصیب کیا ہے، اس میں جو کرنے کے کام ہمیں بتائے گئے ہیں، جیسے اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، بخاری کی حدیث ہے، اس سے جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ العمل الصالح، ما من ایام العمل الصالح، نیک کام. جو بھی نیک کام اس لفظ کے اندر جو بھی چیز آتی ہے وہ اس میں کرنے کے اس کو کثرت سے کرنا ان 10 دنوں میں کرنے کا کام ہے. جو بھی نیک کام، یعنی اس میں صرف تلاوت یا صرف نماز نہیں، خاص ایک چیز تک محدود نہیں، ہر نیک کام جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہے. مثلا اگر آپ نمازوں کی طرف آئیں تو اس سے ہٹ کے کہ صرف فرض نمازیں پڑھی جائیں، اس پہ اضافہ یہ ہو کہ مسجدوں کی طرف کثرت سے جانا، جلدی نماز کی طرف جانا، اقامت شروع ہونے زیادہ پہلے وہاں پہ جانا، نماز کا انتظار کرنا، نماز میں یکسوئی خشوع اختیار کرنا، اذکار کی جو نماز سے کے بعد یا دیگر اوقات میں اذکار سکھائے گئے ہیں ان کی پابندی کرنا، ان کی حفظ کرنا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، اس کی کثرت. اسی طرح نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتوں کا ہمیں کی تعلیم دی گئی ہے ان کو ادا کرنا، قیام لیل کرنا، چاشت کی نماز پڑھنا. اسی طرح وتر کی نماز ہے، وضو کی کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، مسجد میں جانے کے بعد تحیۃ المسجد ہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان ہمیں 2 نفل پڑھنے کے لیے پڑھنا ہمارے لیے مستحب قرار دیا گیا. بین کل اذانین صلاۃ، یعنی 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھنا مستحب ہے. اس طرح جو دیگر نفلی نمازیں ان میں دوڑا دھوپ کرنا، اس میں سبقت کرنا. روزوں کی طرف آئیں تو وہ مستحب ان دنوں میں یہ بھی شدید مستحب ہے، شدید درجے میں مستحب ہے کہ ان کے روزے رکھے جائیں پہلے 9 دنوں کے. اس میں 9 دنوں کے پورے رکھیں تو بہت اچھی بات ہے، یعنی ورنہ جتنے دن کو بھی رکھ سکیں کثرت کے ساتھ ان 9 دنوں میں جتنے بھی روزے رکھ سکیں وہ ہمارے لیے مستحب ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا کہ بعض ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے. کان یصوم 9 ذی الحجہ، خاص طور پہ ان پورے دنوں میں روزے رکھنا ایک مستحب ہے. وہ بھی ایک نیک عمل ہے جو کہ دیگر اعمال نیک اعمال کی طرح اس میں کرنا مستحب ہے. خاص وہ دن جس میں شدید اس کا استحباب ہے وہ یوم عرفہ ہے. عرفات کے دن کے روزے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. بہت ہی بڑا اجر ہے جو کہ رمضان کو چھوڑ کے کسی اور روزے پر ہمیں اس طرح کی نوید نہیں سنائے گی. عاشوراء کے روزے بھی 1 سال کے گناہوں کی نوید سنائے گی اور اس سے 2 سال کے گزشتہ اور آئندہ سال کی نوید سنائے گی. یہ انسان کی انتہائی محرومی ہوگی کہ اس کے باوجود اس روزے میں کوتاہی کرے، نعوذ الحجہ کا روزہ نہ رکھے. نعوذ الحجہ کا روزہ اسی کے لیے جو حج نہیں کر رہا،
کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب حج فرمایا تو آپ نے وہاں پہ روزہ نہیں رکھا تھا. جیسے کہ یعنی صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر تھے، عمر نے، انہوں نے اس میں یوم عرفہ کو جب وہ عرفات میں وقوف کرتے تھے اس وقت وہ روزہ اس میں نہیں رکھا کرتے، لیکن جو غیر حاجی ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ اس میں روزہ رکھے. اس تعلق سے جو مسئلہ ایک لازمی طور پہ ذہنوں میں آتا ہے اور اس سے پہلے بات کی کہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے وہ لوگ جو کہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پہ کہ چاند ایک دن بعد یا 2 دن کے بعد نظر آیا ہے، تو وہ 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے ان کا کس دن کا روزہ رکھیں گے؟ کیا وہ دن جو کہ یوم عرفہ جبکہ باقی حاجی وقوف کر رہے ہیں عرفات میں، یا جو ان کے حساب سے 9 ذوالحجہ ہو گئے؟ تو اکثر علماء، جمہور علماء جہاں تک میں نے اس کا مطالعہ کیا وہ اسی بات پہ ان کا یہی فتویٰ ہے، اور یہاں پہ بھی جو کبار علماء ان کا یہی فتویٰ ہے، ہمارے ہاں بھی اکثر علماء، کہ جو تاریخ ہے اس کا اپنی جہاں پر آپ رہ رہے ہیں اسی کے اعتبار سے اس تاریخ کو دیکھا جائے گا. تو یہ عشرۃ الحجہ کے فضائل بھی اگر آپ دیکھیں، پہلے 10 دن سیرت والے، تو وہ 10 دن یہاں پر ان کی ابتدا اگر آج سے ہے تو پاکستان میں کل سے ہوگی کل سے ممکن ہے پرسوں سے ہوگی، تو وہاں جب چاند پر آئے گا تو وہاں پہ اس 10 ذوالحجہ کی فضیلت اس وقت سے شروع ہوگی، اور وہاں پہ قربانی کا وقت بھی اپنے حساب سے جب ان کے چاند یعنی 10 ذوالحجہ آئے گا، عید کی نماز پڑھیں اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوگا. تو اصل میں 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے. 9 ذوالحجہ کا جو میں نے رائے ذکر کی اس کے اعتبار سے وہ دن نہیں جو کہ عرفات میں، یعنی وہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ظاہر ہے وہ جو یوم عرفہ ہے، لیکن دوسری جگہوں پر جہاں پہ کہ چاند مختلف وقت میں نظر آ رہے ہیں تو اس میں 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے. اور یہی اعتبار جو ہے باقی عبادات میں جو تاریخ کا تعین ہے وہ یعنی جمہور علماء ایسے پر ہیں کہ چاند کے جو اختلاف ہے اس کا اعتبار کیا ہے. دوسری بات جو یہ عرفات کے دن کی فضیلت میں ایک تو یہ روزے کی فضیلت ہے، اس کے علاوہ بھی ہمیں اور فضائل بھی ملتے ہیں. اس دن ہی وہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کے بارے میں یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن قرار دے لیتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع میں جو جمعے کا دن تھا، عرفات کا دن، جبکہ یہ آیت اثر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی سورہ مائدہ کی، جس میں تکمیل دین کے یعنی خوشخبری دی گئی. اور اس طرح سے عرفات میں اتنے زیادہ لوگوں کو کی گردنوں کو آزاد فرمایا جاتا ہے جہنم سے جتنی کہ اللہ تعالیٰ کسی اور دن میں آزاد نہیں فرماتے، اتنی زیادہ اس دن لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دن کے فضل سے محروم نہ رکھے. اسی طرح ان 10 دنوں میں کرنے کے جو دوسرے کام ہیں، صدقات مختلف قسم کے، وہ یعنی حسن سلوک ہے، احسان، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے، محتاج کو کھانا کھلانا ہے، سلام کا پھیلانا ہے. بعض سلف صالحین میں سے بعض اس طرح کے تھے جو کہ اچھا کھانا، نفیس قسم کا جو کھانا تھا وہ صرف مہمان کے لیے یا مسکین کے لیے پکایا کرتے تھے. کسی ایک نیک شخص تھے، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ کوئی سویڈش تیار کرنے کے لیے کہا، حلوہ یعنی سویڈش کو کہتے ہیں، تو حلوہ تیار کرنے کے لیے کہا. ان کے گھر والے خوش ہوئے کیونکہ وہ کبھی کچھ کہا نہیں کرتے تھے میرے لیے یہ چیز یعنی تیار کرو. تو انہوں نے خود حلوہ کا مطالبہ کیا تو خوش ہوئے. جب حلوہ تیار ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں جو مسکین شخص ہے اس کے پاس لے جاؤ. تو وہ گھر والوں نے کہا کہ ایک تو آپ نے ہمیں تکایا ہے اور دوسرا کھا بھی نہیں رہے آپ. تو انہوں نے کہا کہ وہ اگر میں اس کو کھاؤں گا تو یہ تو یعنی انتڑیوں کی نظر ہو جائے گا، میرے اندر تحلیل ہو جائے گا، تو یہ باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ مسکین کو دیں گے، وہ کھائے گا تو وہ تو اللہ کے یہاں محفوظ رہے گا، وہ پھر ضائع نہیں جاتا. اس طرح سے یہ یعنی سلف صالحین کی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ خاص طور پہ اچھا کھانا جو ہے وہ یعنی جہاں پہ دے کے اس کھانے نے باقی رہنا ہے اس کے لیے خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے. ایک اور جو کام ان 10 دنوں میں خصوصی طور پہ کرنا جس کی تلقین کی گئی حدیث میں، وہ کثرت سے ذکر ہے، جس میں جو نصاً جس کا ذکر کیا گیا وہ سبحان اللہ، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ضروری نہیں اسی سیغے سے ہو، اس کی ترتیب بھی اور ہو سکتی ہے، آپ صرف ان میں سے ایک کو بھی زیادہ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور خصوصاً اس میں جو تکبیر ہے اس کی ان 10 دنوں میں خاص یعنی فضیلت آئی ہے، تاکید آئی ہے.
اور اس کو تکبیر مطلق کہا جاتا ہے. تکبیر مطلق یعنی جو کسی خاص وقت کے ساتھ قید نہیں ہے. یہ ساری جو سیغیں ہیں تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، سب ان 10 دنوں میں کثرت سے کرنے کے، لیکن ان سب میں سے تکبیر پہ خصوصی ہمیں تلقین یعنی تاکید ملتی ہے حدیث میں. ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیر پکارنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. صحابہ کرام سلف صالحین کی ایک یہ طریقہ تھا کہ ان 10 دنوں میں اونچی آواز سے تکبیر وہ بلند کیا کرتے تھے. خواہ بندہ رستے میں سڑک پہ جا رہا ہے، اپنے آفس میں، گھر میں، مسجد میں یا کسی بھی اور جگہ پہ ہے، اس کو چاہیے کہ بلند آواز سے وہ تکبیر پکارے. جبکہ آپ کو نظر آتا ہے دکان پہ جاتے ہیں، کسی یعنی مال میں جاتے ہیں اور کہیں اور ہر قسم کا لین دین ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں آپس کے معاملات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو وہاں آپ کھڑے ہوں، آدھا گھنٹہ کھڑے ہوں، کسی ایک بندے کی کوئی اللہ اکبر کی آواز نہیں آتی ان 10 دنوں میں. یعنی اس قدر یہ سنت جو ہے یہ مہجور متروک سنت ہے. ایسی سنت جو کہ قدر متروک ہو چکی ہو، اس پہ تو اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک سنت جس پہ عمل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو متروک ہو چکی ہے اس کا احیاء کس نے کرنا ہے؟ اس کا جو احیاء کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا. ایک تو اس کا احیاء مشکل ہوتا ہے، یعنی جس پہ عام طور پہ جو متروک ہو اس پہ عمل کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کا جو احیاء کرے گا، دوسرے لوگ اس کی پیروی کریں گے، اس کی یاد دہانی کی وجہ سے اس کے خود بھی تکبیر کہیں گے تو اس کو ان کے تکبیر کہنے کا اجر بھی سارا اس کو ملے گا. اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں. اونچی آواز سے تکبیر کہنا، راہ چلتے ادھر ادھر اٹھتے بیٹھتے، یہ ہمیں اپنا اس کو وسیلہ بنانا چاہیے. ان 10 دنوں میں کرنے کے جو کام ہے اس میں جو عبادات پہ جن پہ توجہ دینی ہے، اس میں دل کی عبادات بھی اندر شامل ہیں، جس میں بہت سی جس کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سی مثالیں اندر اس کے آ سکتی ہیں. اللہ کی طرف جو دل کا متوجہ ہونا ہے، اس پہ توکل کرنا ہے، اس سے امید باندھنا ہے، اللہ کے ساتھ سچائی اختیار کرنا ہے، اسے حیا کرنا ہے، اللہ سے شرم اختیار کرنا کہ بندہ جب اس کی معصیت کرے تو اس کو شرم آنی چاہیے کہ اتنی جو نعمت دینے والا ہے اور اسی کی نعمتوں کو اس کی معصیت میں استعمال کر رہا ہے، تو اللہ سے سچے معنی میں حیا کرنا، حرام سے اس کے حیا کی وجہ سے رکے رہنا. یہ دل کی عبادات ہیں اور اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. اسی طرح زبان کی عبادات ہوتی ہیں، جیسے ذکر و اذکار، ان کا ذکر کیا گیا اور حدیث میں اس کی خصوصاً ان 10 دنوں میں تلقین کی گئی ہے. اور ہر وقت میں جو افضل ترین عبادت وہ ہے جو کہ اس خاص وقت کے ساتھ جس کو جوڑا گیا. یعنی اگر اذان ہو رہی ہے، عام طور پہ مثلا ہم کہیں کہ قرآن پڑھنا افضل ترین ذکر ہے، لیکن اگر اذان ہو رہی ہے تو افضل ترین ذکر اس وقت کیا ہے؟ قرآن پڑھنا نہیں، اذان کا جواب دینا. اس طرح سے جو خاص وقت کے ساتھ متعین کی گئی ہے ایک عبادت، جب اس کا وہ وقت آئے گا تو وہی اس وقت کرنی افضل ترین عبادت قرار پائے گی. یعنی استغفار، جو سحر کا وقت ہے، رات کا آخری پہر جس میں سحری کی جاتی ہے، اس میں استغفار کرنا افضل عبادت ہے. وبالاسحار هم يستغفرون، کہ اس سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں قیام لیل افضل عبادت ہے. جب فرض نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھنا، فرض نماز پڑھنا ہی افضل عبادت ہے. جب کوئی طالب علم کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی نصیحت طلب کر رہا ہے، یا ایک جو غیر یعنی امی آدمی ہے یا جاہل آدمی ہے، اس کو سکھانے کا وقت ہے، تو اس وقت اس کو سکھانے کی طرف توجہ کرنا بھرپور، وہی ایک یعنی اچھی عبادت ہے. جب مہمان آئے تو اس کی تکریم کرنا اچھی عبادت ہے. اور یہ بھی اس کے اندر نیک اعمال میں شامل ہے. مہمان آئے اس کی تکریم کرنا یہ بھی ایک نیک عمل ہے جو کہ یعنی ایک عبادت ہے. جب بارش رک جائے تو استسقاء ایک عمدہ عبادت ہے. جب کسی دو میں اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو اس موقع پہ ایک عمدہ عبادت ہے کہ ان کے درمیان جا کے صلح کرائی جائے. اس طرح سے مختلف اوقات میں جو فضیلت والی عبادت ہے وہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے کہ اس وقت اس موقع کی مناسبت سے اس وقت کس عبادت کا زیادہ تقاضا ہے، کس کی زیادہ ضرورت ہے، وہ اس عبادت کو دوسری عبادتوں پر فضیلت ملتی ہے. اس طرح سے مختلف اعمال میں اپنے جو عمریں اللہ کی راہ میں یعنی صرف کی جاتی ہیں، اس کو اپنی عمروں کو ایک طرح سے انویسٹ کیا جاتا ہے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے. بعض سلف صالحین کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ان کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ کل آپ کی موت آنے والی ہے، اگر ہم میں سے کسی کو پتہ چلے تو فطری رد عمل کیا ہوگا کہ نیک اعمال میں بہت زیادہ کثرت کرے گا. لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر ان کو بتایا جائے کل موت آنے والی ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی نیک عمل میں اضافہ کر سکیں گے، کیونکہ اتنی محنت کرتے تھے نیک اعمال میں کہ اگر مزید انہوں نے اس میں اضافہ کرنا چاہیں بھی تو ان کے وہ استاد سے باہر تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثال ہم نے بارہا سنی ہوگی، لیکن اس موقع پہ اس پہ دوبارہ غور کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دن پوچھتے ہیں ہم نے صحابہ سے کہ اور آپ یہ غور کریں کہ انہوں نے پہلے بتایا نہیں ہوا تھا صحابہ کہ آج میں نے یہ سارے سوال پوچھنے ہیں آپ سے، تو تیاری کر کے آنا. یعنی یہ ایک عام دن تھا صحابہ کے لیے جس دن کہ وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے. پہلا سوال پوچھا من اصبح اليوم منکم صائما، کہ آج روزے سے کس نے تم میں سے صبح کیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کیے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا من تبع منکم اليوم جنازہ، کہ آج تم میں سے جنازے کے پیچھے کون چلا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چلا. اور پھر تیسرا سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ من اطعم اليوم منکم مسکینا، کہ آج تم میں سے مسکین کو کس نے کھانا کھلایا. تو اس پہ بھی یہ صدیق اکبر نے جواب دیا کہ میں نے. چوتھا اور آخری سوال آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، کہ آج تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی ہے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، کہ یہ کسی شخص میں ساری چیزیں مجتمع نہیں ہوتی، جمع نہیں ہوتی سوائے کہ وہ جنت میں داخل ہوا. تو اب ہم بھی یہ تجربہ کیوں نہ کر کے دیکھیں گے. سارے کام یہ چاروں جو کام اس حدیث میں بتائے گئے ہیں، روزے سے ہم جنازے میں بھی جائیں اور یا مریض کی عادت بھی کریں، کسی مسکین کو کھانا بھی اس دن کھلا دیں، تو ایک دن میں جمع کرنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی اس زندگی کا کچھ اشیر کچھ محسوس کر دیں گے. صدیق اکبر کی زندگی کیسے ہوتی تھی. یہ ان کی زندگی کے جیسے میں بتایا ایک عام دن تھا، یعنی کوئی خاص تیاری اس کے لیے نہیں کر کے آئے تھے. پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوال پوچھے جن کا جواب ان کا اس بات میں تھا. صرف نماز روزے کے جوابات یعنی سوالات نہیں تھے. آپ دیکھ رہے ہیں سارے امور جو تھے وہ اس میں پیش تھے، ہر طرح کی نیکیوں میں آگے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب ان کی داستانیں ہیں، کس طرح سے اللہ کا ان کا خوف تھا، کس طرح رعایا سوال کرتے تھے. صرف ایک ان کا مقولہ میں یہاں پیش کروں گا. وہ فرماتے تھے کہ ان نمت اللیل ضیعت نفسی وان نمت النہار ضیعت رعیتی، اگر میں رات کو میں سویا رہوں تو میں اپنے آپ کو ضائع کر لوں گا، اور اگر میں یعنی اپنی آپ کی جو تربیت کرنی ہے اس کو پاکیزہ کرنا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے اپنا، رات ساری سو کے گزار دوں تو میں اس کو ضائع کر لوں گا، اپنے آپ کو ضائع کر لوں. اور اگر میں دن سو کے گزاروں تو اپنی رعایا کو میں ضائع کر دوں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سونے والے تھے، صرف ضرورت کے تحت، یعنی ضرورت کے بقدر وہ سوتے تھے. اور اپنی رب کی اطاعت اور اپنی جو رعایا کی مصلحت تھی اس کے وہ بہت حریص تھے. حضرت حماد بن سلمہ کے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان التیمی یہ ایک بہت جلیل القدر تابعی تھے جنہوں نے کئی صحابہ سے بھی براہ راست حدیث روایت کی ہیں. تو حضرت سلیمان التیمی رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی حضرت سلیمان التیمی کے پاس کسی ایسی گھڑی میں گئے جو کہ اللہ کی اطاعت کرنے والی گھڑی ہے تو ہم نے ان کو اطاعت کرتے ہوئے ہی پایا. اگر وہ نماز کی گھڑی ہے تو ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے پایا. اگر نماز نہیں ہے تو ہم نے ان کو دیکھا یا وہ وضو کر رہے ہیں یا کسی مریض کی عادت کر رہے ہیں یا کسی جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں یا وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے تھے، ہم یہ رائے رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کی معصیت کرنا آتا ہی نہیں ہے، ان کو اللہ کی معصیت کرنا اچھی طرح آتا ہی نہیں. یعنی اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اللہ کی معصیت کریں تو ان کو یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کی معصیت کس طرح سے کی جاتی ہے. ان کی زندگی اس طرح سے نیکیوں میں پروئی جو وہ نظر آتی تھی. اور اس طرح کے نہیں حالات تھے وہ سلف صالحین کے، ایک سے ایک بڑھ کے ان کی مثالیں ملتی ہیں. جس طرح سے کہ آج کل جو صورتحال ہو گئی ہے، پہلے ایک زمانہ تھا کہا تھا سڑکوں پہ چل کے اور مطلب آنے جانے میں، باہر نکلنے میں یا گاڑی میں جو ہے وقت ضائع کرتے ہیں، ایک وہ زمانہ تھا. اور پھر یہ زمانہ آگے جب پھر ٹی وی شروع ہو گیا، اس کی بھرمار ہو گئی چینلز کی، اور ہر قسم کے جو پروگرامز ہیں وہ آنے لگے. اور پھر وہ مختلف قسم کے جو سیریلز ہیں اور فلمیں اور ڈرامے اور جو کیا یعنی جو بھی چاہے اس میں ٹاک شو ہیں، جو کچھ بھی اس میں رکھا ہے، تو اس کے پیچھے لوگ جو ہے وقت ضائع کرنے لگے. اور پھر یہ انٹرنیٹ کا دور آ گیا، اور ایک اور جو ہے یعنی نعمت کے ساتھ ساتھ وہ آفت بھی وہ بن گئی، جس میں کہ اوقات یعنی بہت کثرت کے ساتھ اس میں ضائع ہونے لگے. آپ دیکھیں ویب سائٹ کتنی، جو صحیح ویب سائٹس ہیں جو کہ واقعی کام کی ہیں ان کو کتنے کے لوگ وزٹ کرتے ہیں، اور دوسری قسم کی ویب سائٹ کتنی وزٹ کی جاتی ہیں. تو پتہ چلا اصل میں انٹرنیٹ کا جو استعمال کرنے والے ہیں وہ زیادہ استعمال کدھر ہو رہا ہے. بے شک اس کے فوائد بہت ہیں، لیکن یعنی اس کی برائی بھی کم نہیں ہے. جس سے انسان اگر اپنے آپ کو بچا کے رکھے، خاصی اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، خصوصاً اپنے بچوں کے والے. تو انٹرنیٹ میں وہ چیٹ کرنا ہے یا مختلف فورمز ہیں، یہ فیس بک ہے، ٹویٹرز ہے، اور یعنی یوٹیوب ہے،
اور ایسی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں کہ اس میں ایک میں جاتے ہیں وہ ختم ہوگا، اس میں لنکڈ ریلیٹڈ ٹاپکس، اس میں دوسرا تیسرا چوتھا، بندہ اس میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھا رہے، وقت برباد کرتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کتنا وقت برباد کر رہا ہے. اور وہ اپنے دوستوں میں ایک انویٹیشن جاتی ہے، اس کے آگے دوستوں میں چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں کیسے یہ چاہے فیس بک ہے ٹویٹر ہے، کس طرح سے اوقات ضائع کرنے کے یعنی انتہائی جو برے اس میں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. یہ شاید ہی کبھی سوچا ہے تو کیا اس میں واقعی کوئی ایسی مصلحت ہے جو شرعاً معتبر ہو؟ کیا واقعی اللہ کی رضا ان کاموں کے پیچھے سے مطلوب ہے؟ کیا واقعی کوئی دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے جو اتنے اوقات اس میں برباد کیے جاتے ہیں؟ یا بس ایک وقت گزاری، ایک نفس کو تسلی دی جاتی ہے؟ اتنے ہلکے ہو گئے، اتنے جو یعنی سستے وقت ہو گئے ہیں، اس کی قدر و قیمت اتنی گر گئی ہے کیا کہ ایسی چیزوں میں اس کو جسٹ یعنی کل کیا جائے، اس کو برباد کیا جائے وقت کو. اتنے وقت کی جو قدر و قیمت ہے بالکل گر کے رہ گئی ہے. کہاں وہ مثالیں جو کہ ہمیں سلف صالحین سے اور آج کل بھی جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی زندگیوں میں وہ اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی. کہاں وہ مثالیں اور کہاں یہ جو کہ ایک یعنی دم غفیر اس کے پیچھے آج کل یہ چل پڑا ہے. یہ جو 10 دن ہیں، یہ اللہ تعالی نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی اپنی کتاب میں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. ان 10 راتوں سے مراد راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد یہ 10 ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنی کسی مخلوق کی قسم کھانا یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی ابتدا میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے جو کہ اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں. اسی طرح فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تو اللہ کے نام کا ذکر کریں ان معلوم دنوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مویشی عطا کیا اس پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں خصوصاً اپنے ذکر کرنے کی بھی ترغیب دی ہے، جیسے کہ سلف صالحین یعنی اس میں کیا کرتے تھے. امام مجاہد یہ ایک بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے جو چند بہت نامور شاگرد تھے ان میں ان کا بھی نام آتا ہے. وہ انہوں نے ایک بندے کو ان 10 دنوں میں تکبیر کہتے سنا تو کہنے لگے کیا بات ہے، یہ اونچی آواز سے نہیں تکبیر کہہ سکتا. تو کہنے لگے کہ ہم نے ان لوگوں کو پایا ہے جو کہ مسجد میں ایک بندہ بیٹھا، مسجد میں ایک آدمی تکبیر بلند آواز سے پکارتا تھا، اس کی یاد دہانی پہ ساری مسجد باقی مسجد والے بھی تکبیر پکارتے، مسجد تکبیر سے گونجتی تھی، اور پھر ان کی آواز جو ہے وہ وادی میں آتی، یعنی مکہ میں باہر وادی میں آتی، حتیٰ کہ جو ابطح جو کہ مکہ اور مینا کے درمیان میں ایک جگہ تھی، ابطح جو وادی ابطح، اس میں بھی لوگوں کو جو آواز آتی وہ بھی اس سے تکبیر پکارتے. اور ساری جو تکبیر پکارنے کی ابتدا اس ایک آدمی کی وجہ سے ہوتی جو کہ مسجد میں جس نے تکبیر سے پہلے پکاری تھی. ان کی آواز سے تکبیر امام مجاہد جو تھے جو کہ ایک یعنی ربانی عالم تھے، جب ایک بندے کو انہوں نے سنا کہ یہ سنت ترک کر رہا ہے، تکبیر تو پکار رہا ہے جو کہ سنت ہے، لیکن یہ سنت ترک کر رہے کہ وہ ایسا آواز سے تکبیر پکار رہا ہے، اونچی آواز سے کیوں نہیں کہہ رہا. تو انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا، ساتھ ہی اس پر اس کو متنبہ کیا کہ اونچی آواز سے کیوں نہیں پکار رہا. ساتھ انہوں نے صحابہ کرام کی مثال دی کہ اس وقت یہ کرتے تھے تمہیں بھی اسی طرح سے ہی پکارنی. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں سے مروی ہے، تو دونوں 10 دنوں کے آنے پہ نکلا کرتے تھے اور بازار میں جاتے اور اونچی آواز سے تکبیر پکارتے تھے، اور لوگ پھر فیکبر الناس بتکبیرہما، لوگ ان کی تکبیر پہ تکبیر پکارتے تھے. یہ مراد نہیں کہ وہ پکارتے ساتھ ساتھ ہو، لیکن یعنی وہ جو تکبیر پکارتے تھے ان کی یاد دہانی کی وجہ سے لوگ پیچھے تکبیر پکارا کرتے تھے. اسی مناسبت سے اس کا سیگا ہے اس کو بھی ہم یہاں اس کا ذکر کرنا مناسب ہے. یہ جو تکبیر کا سیگا ہے اس سے مختلف سیگے صحابہ سے ہمیں ملتے ہیں. ان میں سے ایک سیگا جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور دوسری روایت میں اللہ اکبر 3 مرتبہ بھی اس میں آیا ہے. اور ایک اور ابن مسعود سے ہی ہمیں سیگا ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہ اللہ اکبر و کبیر، اللہ اکبر و کبیر، اللہ اکبر و اجل. یہ اس قسم کا سیگا بھی ملتا ہے. تو تکبیر کے مختلف سیگے ہیں، لیکن جو یہ معروف سیگا زیادہ مشہور ہمارے ہیں وہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے. کسی اور سیگے سے تکبیر پکاریں تب بھی جائز ہے، زیادہ بہتر یہ کہ جو مأثور یعنی جو صحابہ کرام تھے جو ثابت شدہ سیگے ان میں سے کسی سے تکبیر پکاری جائے. اس طرح سے بھائی ان 10 دنوں میں خیر کے یعنی خیر دوسروں کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرنا ہو یا مال خرچ کرنا ہے، امر بالمعروف کا کام کرنا ہے، نہی منکر کا کام کرنا ہے، رستے سے کسی تکلیف کو ہٹا دینا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک نیک عمل ہے. اس کی بھی یعنی اس طرح کے نیک اعمال کی بھی ان 10 دنوں میں خصوصی حرص ہونی چاہیے.
یا جو اپنے دینی بھائی ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی زیارت کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے، صلہ رحمی ہے، جو ضعیف کی مدد کرنا، کسی چھینکنے جو جس کو چھینک ہے اس کا جواب دینا، یعنی الحمدللہ کہنا، الحمد اللہ کہنا، کسی اذیت ناک چیز کو جو کوئی اذیت دینے والی چیز ہے اس کو مسجد سے باہر نکال دینا، بھائی کے ساتھ جو مسکرا کے بات کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی کی صورت ہے۔ اسی طرح لوگوں کی مختلف صورتوں سے جو مدد کرنا ہے، اچھی بات ان کو کہنا ہے، یا کسی کو قرضہ دیا ہوا اس کے قرضے واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے لیکن وہ تنگ دست ہے، اس کو مہلت دینا، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ ایک لینڈ لارڈ ہے لیکن اس کا جو کرایہ دار ہے اس کو آ کے مہلت مانگتے ہیں، مجھے 2 مہینے 3 مہینے کی مہلت دے دو، فلاں جگہ سے پیسے آئیں گے پھر تمہیں دے دوں گا، تو اس کو مہلت دینا، یہ اس دور میں تو جبکہ ایک یعنی مالی مشکلات یا پیچیدگیاں کافی آ گئی ہیں تو ایک بڑا نیکی کا کام ہے۔ اسی طرح سے سلام کا پھیلانا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس طرح سے آپ گنتے جائیں۔ اور نیک عمل کا یعنی یہ تو صرف ایک چند کی مثالیں تھیں، ان کو خاص مراد سب کا ذکر کرنا نہیں ممکن ہے۔ جو بھی چیز مراد ہے کہ جو بھی چیز نیک عمل کے اندر آتی ہے وہ ان 10 دنوں میں کرنے کی ہے، اور کثرت کے ساتھ اس کو ان 10 دنوں میں ہم نے کرنا ہے، اس کی حفظ کرنی ہے۔ دوسری بات دوسرا موضوع جس کے تعلق سے ہم بات کریں گے وہ ان 10 دنوں میں ہی جو کرنے کا کام ہے، جو ان 10 دنوں میں سے آخری دنوں میں کیا جاتا ہے عید کے دن، وہ قربانی کرنا ہے۔ یہ ایک سنت موقدہ چیز ہے، اور جمہور علماء کے ہاں سنت موقدہ ہے، بعض علماء نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے۔ ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے جو اخراجات ہیں، ضروری اخراجات، ان کے علاوہ اس کے پاس قربانی کے پیسے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے قربانی نہیں کرنی، فلا قبرن مصلانا، تو ہمارے مصلی کے قریب نہ ہے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ تو آپ نے شدید ترغیب اس کی دی تھی کہ یعنی ہر بندہ، ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہے وہ اس کی قربانی کرے۔ جو حاجی ہے وہ ہدی دیتا ہے، جو تمتع اور قران کرنے والے ہیں ان کے لیے واجب ہے ہدی دینی۔ ہدی اس قربانی، حج کی قربانی کو ہدی کہا جاتا ہے، اور جو قربانی عید کی ہوتی ہیں اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ تو جو حاجی ہیں وہ ہدایہ یا ہدی دیتے ہیں، جبکہ یعنی اگر وہ قران یا تمتع کر رہے ہیں تو اس میں تو ان کے لیے واجب ہے، اگر وہ افراد کر رہے ہیں تب بھی مستحب ہے ان کے لیے۔ اور جو دوسرے لوگ باقی ساری جگہوں پر رہتے ہیں ان کے لیے یہ قربانی ہے، جو کہ وہ عید کی یعنی عید کے دن جو ان کے لیے ضروری ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا، اللہ تعالیٰ کا تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، جو کہ اس قربانی کے پیچھے تمہارے دلوں میں چھپا تقویٰ ہے، جو اصل میں جو جذبہ اس کے پیچھے پنہا ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، جس پر وہ تمہیں اجر دیتا ہے۔ قربانی کرنا بالاتفاق اس کی جو قیمت کو صدقہ کر دینے سے، خواہ اس سے دگنی تگنی قیمت ہی کیوں نہ صدقہ کریں، اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ اس موقع پر قربانی کی جائے، کیونکہ اس موقع پر یہی سکھایا گیا۔ اس موقع پہ صدقے کی اور جگہیں ہیں، لیکن قربانی کے دن، عید کے دن یا اس کے اگلے جو دن ہیں جو قربانی کے دن ہیں، ان میں قربانی کرنا ہی زیادہ افضل ہے بنسبت اس کی قیمت کو صدقہ کر دینے کے۔ خواہ مرد ہو، عورت ہو، یا وہ شہری ہو یا دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ مقیم ہے یا مسافر ہے، سب کے لیے قربانی کا حکم جو ہے وہ یکساں ہے۔ جو مردہ کی طرف سے قربانی کرنا ہے، جو فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا ہے، یہ مسئلہ ایک یعنی اس کی کافی ضرورت رہتی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ اس تعلق سے اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی فوت شدہ شخص کی طرف سے قربانی کرنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک کیا جائے، جیسے بندے کے گھر والوں میں کسی کی وفات ہوگی، لیکن جب وہ قربانی کر رہا ہے تو کہہ رہے میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اور اس میں ان گھر والوں کی بھی، اس کی نیت میں وہ گھر والے بھی شامل ہیں جن کی وفات ہو گئی، تو اس صورت میں اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ یہ صورت یعنی بالکل درست ہے، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ کہ اس نے وصیت کی ہو، جو مرنے والا ہے اس نے مال بھی چھوڑا ہے اور اپنے مال میں سے اس کی طرف سے قربانی کرنے کی اس نے وصیت کی ہے، تو ایسی صورت میں بھی لازم ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کیا جائے، اگر کیونکہ وصیت کو تبدیل کرنے اس پہ وعید آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، جس نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا اس کے بعد کہ اس نے سنا ہے
تو اس کا گناہ اسی پر ہی ہوگا جس نے کہ اس کو تبدیل کیا، جن لوگوں نے اس کو تبدیل کیا. تو اس وصیت کو پورا کرنا اس کے مال میں سے وہ لازم ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی طرف سے علیحدہ سے قربانی کی جائے، یعنی جیسے ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے ایک علیحدہ سے بکرا جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہے، شرکت نہیں، علیحدہ قربانی کی جا رہی ہے. تو یہ جو صورت ہے اس میں بھی یہ بے شک یعنی یہ صورت بھی جائز ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے. آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، حضرت حمزہ کی وفات ہوئی، یعنی اتنے قریبی لوگ ان کے گھر والوں میں سے ہی اگر دیکھیں تو حضرت خدیجہ اور آپ کی جو بیٹیاں تھیں ان کی جن کی وفات ہوئی آپ کی زندگی میں، کبھی ہمیں نہیں ملتا حدیث میں کہ آپ نے ان کو شریک تو بے شک کیا لیکن ان کی طرف سے مستقل علیحدہ سے قربانی کی ہو، اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا. اسی طرح سے خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی زندگی میں سے بھی اس طرح کی کوئی صراحت کے ساتھ اس طرح کی مثال نہیں ملتی، اس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس طریقے کو اختیار نہ کیا جائے، بلکہ ان کو یعنی اگر آپ ان کو شریک کریں گے تو ان کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، تو اس کو ان کو شریک کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہی سنت ثابت بھی ہے. ایک اور جو مسئلہ جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اسی تعلق سے، وہ یہ کہ بعض لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. اس تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا کھول کے، اللہ تعالیٰ علماء پر رحمت فرمائے، ان کو اجر دے. تو انہوں نے مسائل کو کیسے کھول کے بیان کیا، ان کی دلائل بیان کی ہیں. اس مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا قربانی کا ان کو اہدا کرنا یعنی ان کو ثواب اس کو بخشنا یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے انسان کو بالکل. اور اس کی جو وجوہات ہیں، پہلی وجہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو اس کی تعلیم نہیں دی. کبھی آپ نے امت کو یہ نہیں کہا کہ تم لوگ میری طرف سے قربانی کرو گے بڑے اجر کی کا باعث ہے، جبکہ آپ نے اس کی تعلیم دی کہ تم میرے پر درود بھیجو گے تو تمہیں بڑا اجر و ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 رحمتیں تمہارے پر بھیجیں گے. لیکن اپنی طرف سے قربانی کرنے کی آپ نے تعلیم نہیں دی. دوسری بات ہے کہ صحابہ کرام جو ہمارے سے زیادہ کامل ان سے محبت کرنے والے تھے، ان کی پیروی کرنے والے تھے اور ان کی نیکی کرنے پر بھی زیادہ حریص تھے، انہوں نے کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ان کی طرف سے قربانی نہیں کی. اور تیسری اور آخری بات یہ اور وہ انتہائی اہم اس میں نقطہ ہے، وہ یہ کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا ثواب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. کیونکہ رسول نے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کو کی رہنمائی کی اچھی چیز کی طرف، تو وہ جو بھی کام اس کی رہنمائی کرنے پر کرتا ہے اس کا ثواب رہنمائی کرنے والے پر کو پہنچتا رہتا ہے. اب رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ امت محمدیہ میں جو بندہ بھی نیک کام کرتا ہے وہ ظاہری طور پر کس کی بدولت کر رہا ہے، یہ دین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہمارے تک پہنچا ہے. تو امت میں سے جو شخص کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے، کیونکہ اصل میں انہوں نے اس کی امت کی بالواسطہ یا براہ راست صحابہ کرام یا بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے ہی اس کے لیے رہنمائی کی. تو اصل میں دوسرے الفاظ میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کسی عمل کا ثواب یا قربانی جس پر جو اصلی موضوع ہے اس کا ثواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کرتے ہیں یا اس کا ثواب ان کو بخشتے ہیں، تو آپ جو ایک اس کا واحد نتیجہ ہوتا ہے یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس قربانی کے ثواب سے محروم کرتے ہیں. اس سے ہٹ کے کہ وہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا، لیکن ثواب کے لحاظ سے دیکھیں آپ اپنے آپ کو اس سے محروم کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے ہی اس کا ثواب ملنے والا ہے، اگر آپ جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں ان کو اس کا ثواب ملنے ہی والا ہے، لیکن آپ ان کو بخش رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس ثواب سے محروم کر رہے ہیں اور اس کا کوئی یعنی اس کا فائدہ نہیں ہونے والا. ظاہر ہے اسی تناظر میں صحابہ کرام کی مثال جو ہے وہ یعنی وہی ان کا جو طریقہ ہے وہی بہترین طریقہ تھا. جیسے انہوں نے جو محبت کا طریقہ ہمیں سکھایا، جو مثالیں چھوڑ کے گئے، وہی اصل میں محبت کرنے کا ہمیں بھی طریقہ اپنانا چاہیے. یہ بات تھی فوج شدگان کی طرف سے قربانی کرنے کی. قربانی کن جانوروں کی ہو سکتی ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اونٹ کی، گائے کی اور بکرے کی قربانی ہو سکتی ہے. ان قربانی کرنے میں ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے. جب وہ ایک جگہ رہ رہے ہیں، ان کا چولہا ایک ہے، اکٹھے ان کی یعنی مرکزی طور پہ وہ چل رہا ہے سیٹ اپ، خواہ وہ جو یعنی وسعت بھی ہوگی، آگے بیٹا بھی ساتھ رہ رہے بیٹی، تو لیکن اس گھر کی طرف سے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کفایت کرے گی. علیحدہ سیٹ اپ ہو گیا تو ان کی علیحدہ قربانی ان کے لیے ضروری ہے. تو ایک گھر والے کی طرف سے ایک قربانی کفایت کرتی ہے. ضروری قربانی ایک ہی ہے، بندہ نسلی طور پر مزید کرے تو یہ سنت ثابت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قربانیاں کرنا عید کے موقع پہ یہ ثابت ہے.
ہم بھی اگر 2 کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن جو ضرور کرنی ہے وہ یعنی جو لازمی کرنی ہے، جو سنت موقع ہے یا جو واجب ہے، وہ صرف ایک ہی قربانی کرنا ہے. تو ایک کا قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے. اب جو قربانی کے جو اس کی خرچہ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اس تناظر میں تو کس طرح سے اس کے خرچے کو علماء نے بیان کیے کہ یعنی کچھ طریقے جو ہو سکتے ہیں کم کیا جا سکتا ہے. تو ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ عید کے دن بندہ قربانی نہ کرے، بلکہ 1 دن 2 دن یا تیسرے دن اس کی قربانی کر لے. آپ نے دیکھا ہے مارکیٹ میں پرائس تھوڑی سی ڈاؤن چلی جاتی ہے. قربانی کرنے کا جو دن ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ایام تشریق ذبح، کہ سارے جو ایام تشریق ہیں ذبح کرنے کے دن ہیں. تو وہ سب میں ایام تشریق جو ہیں وہ 11 12 13 ذوالحجہ کو آئے تھے. 3 دن عید کے بعد ان کو ایام تشریق کہتے ہیں. تو ایام تشریق کے ختم ہونے تک قربانی آپ کر سکتے ہیں. یعنی جو جب تک 13 ذوالحجہ کی مغرب نہیں ہو جاتی اس وقت تک قربانی کا وقت جاری رہتا ہے. شروع کب ہوتا ہے؟ جب عید کی نماز ہو جاتی ہے. عید کی نماز سے پہلے کسی نے قربانی کی تو وہ ایک عام قربانی ہوئی تھی، قربانی نہیں، اس کو دوبارہ قربانی کرنی ہے بعد. عید کی نماز کے بعد سے لے کے 13 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کا وقت جاری رہتا ہے. اگر بندہ خرچہ کم کرنے کے لیے چاہے کہ عید کی بجائے 2 دن بعد مثلا اپنا دمبا خرید جائے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے. اور دوسرا ظاہر ہے شرکت کرنے سے بھی یعنی خرچہ کم ہوتا ہے. ایک بکری کی بجائے اگر 7 بندے گائے میں مثلا شریک ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک کے جو ہر ایک کی کاسٹ ہے وہ کم ہوتی ہے. تو گائے اور اونٹ جیسے ہم جانتے ہیں اس میں 7 بندوں کا شریک ہونا وہ ثابت و سنت ہے، جبکہ بکرا ایک ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے. اس تناظر میں علماء نے اس کے درجے بیان کیے ہیں. جتنی بڑی قربانی ہے تو اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب ہوتا ہے. سب سے افضل ترین جو قربانی ہے ایک مکمل اونٹ کی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک گائے کی ہے، اس کے بعد بکرے کی ہے، اس کے بعد پھر اونٹ کا ایک حصہ، اس کے بعد گائے کا حصہ. جس طرح سے آپ یعنی نیچے چلتے جائیں گے اتنا ہی اس کا جو اجر ہے اس میں بھی کمی کا وہ یعنی باعث چیز ہوتی ہے. جتنی زیادہ موٹی تازی اچھی اور زیادہ گوشت والی قربانی ہے، زیادہ صحت مند جانور ہے، اتنا ہی زیادہ اجر ملتا ہے. تو ہم صرف یہ نہ دیکھیں گے منیمم ریکوائرمنٹ اس کی پوری ہو جائے، بے شک وہ ضروری قربانی ہو جائے گی، لیکن اور اگر سمیٹنا چاہتے ہیں اللہ نے مال میں وسعت دیا تو اور موٹی تازی قربانی اگر ہم کریں گے تو زیادہ اس میں زیادہ اجر و ثواب کو باعث بنیں گے، جس کا منظر بھی زیادہ اچھا، خلقت میں زیادہ اچھی ہے. اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں، پاکیزہ چیز کو پسند فرماتے ہیں. یہ لازم ہے قربانی میں کہ وہ جو ایک کم از کم اس کی عمر مقرر کی گئی ہے اس کو پہنچ جائے. جس میں جو بکری ہوتی ہے اس میں کم از کم 1 سال ہوتا ہے، دمبا ہے، چھترا اس میں 6 مہینے کی عمر مقرر کی گئی ہے، جس کو آپ جانتے ہیں دانتوں کے ذریعے سے اس کے یعنی دیکھا جاتا ہے. اسی طرح جو گائے ہے اس کی کم از کم 2 سال عمر ہونی چاہیے، اونٹ کی 5 سال عمر ہونی چاہیے. کم از کم اتنی عمر کا جانور ہوگا تبھی اس میں قربانی جو ہو سکتی ہے. دن میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، رات میں بھی کی جا سکتی ہے. قربانی کے لیے ضروری ہے اس کے جائز یعنی کسی جانور کی قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عیب سے پاک ہو. ایسا عیب جو بہت واضح ہے اس سے پاک ہونا تو لازمی ہے، اور اس سے کم درجے کے جو عیب ہیں اس کی قربانی میں کراہت ہے. تو جو بالکل مکمل عیب سے پاک ہے وہ اصل میں ہمیں دیکھنا چاہیے ایسا جانور. یعنی ایسا عیب جو مثلا کانا یا جو اندھا جانور ہے یا لنگڑا ہے یا بالکل ہی اس کی ہڈیوں میں گدا نہیں ہے، انتہائی کمزور جانور ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے. لیکن ایسا جانور جس کا کان کٹا ہوا ہے، کان میں سوراخ ہے، اس سے کم درجے کی اس یعنی چیزیں ہیں جو اس میں عیب ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن کراہت ہے اس کی قربانی میں. اس کا اجر کم ہے لیکن پھر بھی اس کی قربانی ہو جاتی ہے. تو عیب سے پاک ہونا ایک چیز ہے جو کہ ہمیشہ دیکھنی چاہیے قربانی کرنے میں. اور دوسرے کی مدد لینا قربانی میں یہ جائز ہے. دوسرے کو اپنا نائب بنانا کہ کوئی اور آپ کی طرف سے قربانی کر دے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اس تعلق سے جیسے آپ جانتے ہیں جو ایک ہمیں حکم دیا گیا بالوں ناخنوں کا، اس میں پہلے بات ہی دوبارہ میں یاد دہانی کراتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس شخص نے قربانی کا جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو تو جس شخص کا تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لیں. تو اپنے بال ناخن، دوسری روایت میں صحیح مسلم ہی کی دوسری حدیث میں اس میں بشرہ کا لفظ بھی ہے کہ اپنی جلد، بال ناخن جلد کا کوئی حصہ نہ کاٹے حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے. یہ ایک حکم ہے جو قربانی شخص جو کر رہا ہے صرف اس پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے، وہ نہیں جس کی طرف سے کی جا رہی ہے. یعنی اب ایک سربراہ جو ہے خاندان کا وہ قربانی کرتا ہے اور بیوی اور بچوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے،
تو یہ حکم اصل میں جو قربانی کر رہا ہے، جو مثلا کمانے والا ہے، اس پر لاگو ہوگا، اس کی بیوی بچوں پر نہیں ہوگا، اللہ کہ بیوی اپنی طرف سے خود قربانی کر رہی ہے، اگر وہ ایک نفلی قربانی کرتی ہے تو پھر اس پر بھی یہ لاگو ہوگا۔ اگر شروع میں ایک شخص کا ارادہ نہیں ہے، اس نے 5 دن کے بعد ارادہ کیا 5 ذوالحجہ کو کہ میں، اس کا بھی قربانی کرنے کا ارادہ بن جاتا ہے، نفلی قربانی کرنے کا، تو جب سے اس کا ارادہ ہوگا اس وقت اس پر پابندی ہے، اس پر بھی لاگو ہو جائے گی۔ تو لیکن اب بچے ہیں وہ قربانی نہیں کر رہے تو ان پہ پابندی نہیں ہے۔ مراد یہ کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کے لیے پابندی ہے کہ جب سے ذوالحجہ کا چاند آ جائے وہ قربانی کرنے تک اپنے بال، ناخن، اپنی جلد کو نہ چھیڑے حتیٰ کہ قربانی کر لیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو بات لگ گئے، کوئی ناخن ٹوٹ گیا اس کو اتارنا ہے، کوئی اور مجبوری ہے کہ اس کی وجہ سے بال کاٹنے پڑ گئے ہیں تو اس کی بات لگ گئے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی فدیہ ہے۔ لیکن اگر انسان نے جان بوجھ کے اس کی مخالفت کی تو اس کو چاہیے استغفار کریں۔ فدیہ اس صورت میں بھی نہیں ہے، ہر گناہ کے کام کے عوض میں فدیہ تو نہیں مقرر کیا گیا، کچھ پہ چند ایک کاموں پر کیا گیا، اس کا فدیہ کا اس کی مخالفت پر نہیں بتایا گیا، لیکن اس نے ایک حکم نبوی کی خلاف ورزی کی جس پر اس کو چاہیے کہ اللہ کے یہاں توبہ کرے، استغفار کرے، اور باقی دنوں میں ایسا کام نہ کریں۔ اس تعلق سے اگلی بات قربانی کے مسائل میں ملتی ہے کہ اس کو یعنی نرمی کے ساتھ، دوسری نرمی کے ساتھ اس کو مذبح خانے کی طرف لے کر جائے، اس کو اچھی طرح سے جو چھری ہے اس کو پہلے سے تیز کر لے، قربانی کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ تو اس طرح سے قربانی کا بھی خیال رکھا ہے، تو اس نے قربان کرنا تو ہے لیکن اس کو یعنی اچھے طریقے سے قربان کیا جائے، قبلہ رو لٹا کر اس کو پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو قربان کیا جاتا ہے۔ جو قربان کا جو کر رہا ہے، یہ جو کسائی ہے، اس کو قربانی کا کوئی حصہ اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے۔ ہم کہیں گے اس کو ایک ٹانگ دے دیا، کچھ گوشت دے دیا، اجرت کے طور پہ جائز نہیں، اس کو اس کی اجرت قربانی سے ہٹ کر ہی دینی ہے۔ البتہ اس میں حرج نہیں کہ اس کو اس کی اجرت دے دی، بعد میں علیحدہ سے ہدیے کے طور پہ یا صدقے کے طور پہ اگر وہ محتاج شخص ہے اس کو قربانی کا کچھ حصہ دیا جائے، یعنی وہ حصہ اجرت کے طور پہ نہیں دیا جا رہا، وہ ایک ایکسٹرا چیز آپ اس کو ہدیہ یا صدقہ دیں تو اس میں حرج نہیں۔ قربانی خود کھانا، دوسروں کو دینا، ہدیہ دینا، اس میں کوئی خاص قید نہیں ہے، یہ آپ بے شک خود کھائیں اور ایک حصہ خود کھائیں، ایک حصہ جو ہے وہ محتاجوں کو دے دیں، یا خود کھائیں اور کچھ تحفہ دے دیں اور کچھ محتاجوں کو دے دیں، جیسے بھی آپ کرنا چاہیں۔ یہ دونوں چیزوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور فقیر کو بھی دو، اور دوسری آیت میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ تو یہ یعنی ہدیہ، صدقہ اور خود کھانا یا خود بندہ ذخیرہ بھی کرنا چاہے تو اس میں کوئی اس پہ خاص پابندی نہیں ہے، کہ ضروری نہیں کہ آپ نے 3 حصے کرنے ہیں تو آپ تول کے ایگزیکٹلی 3 حصے ہی اس کے کریں، بلکہ کچھ خود کھا لیں، کچھ دے دیں، اس طرح سے خود سے آپ تقسیم اس کی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم قربانی کریں اس کو قبول فرما لیں، جو بھی ہم یہ 10 دن جو شروع ہیں اس میں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف انتہائی عجلہ یعنی تیزی کے ساتھ بعض جو عید کے آداب ان کا ذکر صرف یاد دہانی ہے، ورنہ سب بھائیوں کو معلوم ہی ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا یہ سنت ہے، عید پہ جانے سے پہلے اچھے کپڑے پہننا سنت ہے، یعنی جو بندہ بہترین لباس جو پہن سکتا ہے، اور عورتوں کا بھی عید گاہ جانا سنت ہے، البتہ وہ کسی بھی خوشبو لگائے بغیر جائیں گی اور یعنی زینت کا اظہار کیے بغیر پردے کا شدید اہتمام کر کے وہ جائیں گی۔ پھر عید کے تکبیر کے جو مسئلہ ہے اس میں یہ عید الاضحیٰ میں تکبیر ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے شروع ہوتی ہے۔ آج کل جیسے پہلے ذکر ہوا تکبیر جاری ہے، اور جب آپ عیدگاہ کے لیے نکلیں گے اس وقت بھی تکبیر کہتے ہوئے نکلیں، اور وہاں عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے بھی تکبیر کہتے رہیں حتیٰ کہ امام نکل آئے نماز پڑھانے کے لیے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے، خواہ ان الفاظ میں جو صحابہ نے تقبل اللہ منا منکم، اللہ تعالی ہمارے آپ سے قبول فرمائے، یا دوسرے الفاظ میں عید مبارک کہ اللہ تعالی اس عید میں برکت دے، اس عید کو مبارک کریں، عید المبارک، یہ عید مبارک کہنا یا کسی اور الفاظ میں ہو تو ایک دوسرے کو اس کے جو مبارکباد دینا عید کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یعنی ایک اچھی چیز ہے۔ اسی طرح سے جو آخری بات ہے کہ عید کے گاہ میں ایک رستے سے جانا دوسرے سے واپس آنا، عید کے موقع پہ کھانے کے تعلق سے بھی سنت ہے کہ عید الفطر پہ کچھ کھا کے جائے جائے، لیکن عید الاضحیٰ میں بندہ واپس آ کے قربانی سے اپنی قربانی سے کھانے کی اپنے اس دن کی ابتدا کریں۔
واللہ اعلم صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ سے ہم گھر والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اس مجلس کو ان کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث بنائے، رزق میں ان کے اہل و عیال میں برکت فرمائے. ہم جتنے یہاں پہ کہنے والے اور سننے والے کام کے گناہ اللہ تو معاف فرما دے. ہم ان 10 دنوں میں خوب محنت کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کے کام میں خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.